کیسے ہیں آپ؟ میں مسز کتاب خاکے کا دوسرا حصہ لے کے آئی ہوں، اور یہ حصہ بھی بہت آپ کو پسند آئے گا، اور یقیناً آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں موٹیویشن جن سے ملتی ہے، جو ہماری کردار کی، ہماری ہر قسم کی ہماری جو ہے نا اصلاح کرتے ہیں، قسم کی ہمیں جو ہے نا ہماری زندگیوں کو سنوارنے میں مدد کرتے ہیں، یہ ان لوگوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ جو ہے نا انہوں نے مجھے کتابیں چھپانے میں بھی مدد دی، اور ایڈیٹر جو پبلشر ہے اس سے انہوں نے متعارف کروایا، اور گھر بیٹھے مجھے کتابیں چھپانے میں مدد ملی۔ اور یقین کیجئے کہ ان کے بے لوث کوئی مطلب نہیں، کوئی نہیں، صرف یہ کہ یہ جو ہے نا انہوں نے مجھے پرکھ لیا، جان لیا کہ مجھ میں کیا صلاحیت ہے، کیا ہے، کیا باتیں ہیں۔ تو میرے سے بات کر کے کیونکہ جو لوگ مجھے سمجھتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا ہوں۔ مجھے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، مجھ میں کیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا، اور مجھ میں جو ہے اللہ نے مجھے آگے بڑھنے کا وہ کیا، اور میں گر کے سنبھلی، گر کے وہ ہوئی۔ تو یہ صرف ان جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کی وجہ سے میں آگے بڑھی۔ بہت سے لوگوں نے میری اس سلسلے میں مدد کی۔ میرے استاد ہیں پنجاب یونیورسٹی کے شفیق جلندری صاحب، انہوں نے جس طرح میری ہر قدم پہ حوصلہ افزائی کی، تھیسس لکھنے میں مدد دی، سب کچھ کیا۔ اور جو انہوں نے جس طرح میری جو تھی 50 کتابیں انہوں نے خریدی پیمنٹ سے، اور پھر آگے ان کو دیا، تو یہ حوصلہ افزائی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو شناز محمد نے مجھے ایوارڈ دیا تھا، وہ میں نے اپنے استاد شفیق جلندری صاحب جو پنجاب یونیورسٹی کے چیئرمین تھے اس وقت تو نہیں تھے، پہلے تھے، تو انہوں نے مجھے پھر وہ ایوارڈ دیا، ان کے ہاتھوں سے میں نے لیا۔ میں نے شرط یہ رکھی تھی کہ ایوارڈ میں ان کے ہاتھوں سے لوں گی۔ اور مجاہد منظوری جو ان کے دوست ہیں، پنجاب یونیورسٹی کے ٹیچر تھے، انہوں نے بھی میری حوصلہ افزائی کی۔ ان کی کلاس میں میں نے نظمیں پڑھی اور سنائی، اور اس طرح یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بجائے اس کے کہ مجھے روکتے، منع کرتے کہ کلاس میں نہ پڑھو، انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں مجھے کہا کہ تم جو ہے نا یہ نہ کرو۔ تو اس قسم کے لوگوں، ان قسم کے جو تھے میرے استاد تھے، میرے جو کلاس فیلو، جو بھی جو جونیئر سینئر، میں سب سے، میری دوستی کسی سے نہیں تھی، لیکن میں سب سے جو تھی نا وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتی تھی، کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتی تھی، ان کو بتانا چاہتی تھی کہ مجھے خود نہیں پتہ تھا کہ مجھ میں کیا صلاحیتیں ہیں، کیا ہے، میں کیسی ہوں، کیا ہوں، مجھے خود پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو یہ سب کچھ یہ جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، انہوں نے مجھے جو تھا نا موٹیویشن دی، مجھے وہ سنبھالا، مجھے گرنے سے، مجھے ٹوٹنے سے بچایا۔ تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں سب کی۔ تو گھر والے تو تھے ہی سب، لیکن میری بھابھی شازیہ نے بہت میری مدد کی، خالد بھائی نے بہت کی، اور انشال نے، اور سب نے۔ تو یہ ہے کہ بس میں اسی طرح میں آگے بڑھتی گئی، اور میرے لکھنے کا جذبہ تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا۔ میرے لکھنے کی تھی بہت سی سپیڈ، جب لکھتی تھی تو گھنٹوں کے حساب سے لکھتی تھی۔ تو یہ چیز مجھے بہت جو ہے نا میری امی ابو کا بہت وہ ہے، میری صلاحیت انہی پہ میری عادتیں گئی ہیں، انہی کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے کہانیاں سنائی، اپنی زندگی کے واقعات سنائے، اور انہوں نے اتنا کچھ کیا۔ اور میرے ابو میں مزاح کا بڑا وہ تھا، حس تھی، وہ بھی لکھنے پڑھنے کی طرف سے، لکھتے تو نہیں تھے لیکن بہت پڑھتے تھے۔ تو یہ اب میں مضمون سناتی ہوں، لمبا ہو جائے گی یہ بات۔ تو کتاب ان کا اڑنا بچھوڑنا، کتاب ان کی دوست، اگر یوں کہا جائے کتاب ہی سے انہوں نے شادی کی ہوئی ہے تو بیجا نہ ہوگا۔ اس لحاظ سے اگر انہیں مسز کتاب کہا جائے تو یقیناً مناسب رہے گا۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ لائبریری ڈائریکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئی ہیں، اور لکھتی لکھاتی بھی ہیں، گویا ان کا کتاب سے پیدائشی رشتہ ہے۔
والد صاحب بھی معروف شاعر تھے، شاعری ان کی گٹی میں پڑی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں رات کو کتاب پڑھے بغیر نیند نہیں آتی۔ کتاب سے اتنا گہرا تعلق ہو تو یہ کچھ ہوتا ہے، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے کہ آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک بھی لگ سکتی ہے۔ اب تو جدید دور میں ایجادات نے یہ مشکل بھی حل کر دی ہے کہ پہلے لینس آئے، اب لیزر شعاؤں کے ذریعے کمزور نظر کا علاج بھی موجود ہے۔ گویا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اب مسز کتاب کے لیے آسانی ہے کہ وہ جتنی مرضی کتابیں پڑھیں، انہیں کوئی خاص خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ مسز کتاب کی محفل میں بیٹھ کر ان کی پرمغز باتیں سن کر بندہ صاحب ذوق ضرور بن جاتا ہے، اور صاحب ذوق اس قابل ضرور ہوتا ہے کہ ادبی محفلوں میں مشاعروں میں اپنے ذوق کی تسکین کے لیے شرکت کر سکے۔ مسز کتاب کو پھول اور بچوں سے محبت ہے، کیونکہ بچے بھی پھول جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بچوں اور پھولوں سے تو سبھی محبت کرتے ہیں، مگر ان کی محبت بڑی مختلف اور دائمی ہے۔ یہ اپنی محبت نچھاور کر دینے کی حد تک ساری کی ساری سراپا محبت بن جاتی ہیں۔ بچوں سے محبت کا یہ عالم ہے کہ سب بچوں کو بچہ سمجھتے ہوئے بڑوں کو بھی بیٹا کہتی ہیں۔ ان کے منہ پر بیٹا کا لفظ اب تو سجنے لگا ہے، اسی لیے تو انہیں مادر دبستان کا خطاب بھی دیا گیا ہے۔ مسز کتاب کی گفتگو بھی بڑی متوازن اور خوبصورت ہوتی ہے۔ اپنی تحریر کی مانند صاف ستھری اور آسان فہم الفاظ میں بات چیت کرتی ہیں۔ انہیں بےہودہ گوئی پسند نہیں، انہیں بےہودہ لفظوں سے سخت نفرت ہے۔ اس لحاظ سے خود بھی صاف ستھری تحریر لکھتی ہیں اور بےہودگی سے پاک گفتگو اور تحریر کو ہی پسند کرتی ہیں۔ مسز کتاب حقیقی زندگی میں نانی کہلاتی ہیں، مگر دیکھنے میں نانی اماں دکھائی نہیں دیتی، گویا اپنی عمر سے انتہائی کم دکھائی دیتی ہیں، اور نہ ہی دادیوں نانیوں کی مانند نصیحت کرتی ہیں۔ ہر ایک کی دوست بن جاتی ہیں اور خوب دوستی نبھاتی ہیں۔ مسز کتاب دکھ بانٹنے کے لیے ہر دم تیار رہتی ہیں، حساس بھی ہیں، مگر ان کی حساس طبیعت ہر وقت مچلتی رہتی ہے۔ ان کی حساس طبیعت ہر وقت بیدار رہتی ہے۔ کیا بات ہے ان کی حساس طبیعت کی کہ کسی کے دکھ پر آنسو بہانا بھی کسی کا کام ہے۔ ان کی شاعری بھی دوسروں کے غم کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ خود بھی دوسروں کے غم کی تشہیر کرتی نظر آتی ہیں۔ اجتماعی دکھوں کو زبان اور قلم دونوں طرح سے اپنا دکھ بنا لینے کا فن صرف ان کی ذات کا حصہ ہے۔ ان کے مزاج کی بھی اپنی ایک حقیقت ہے۔ کھرا اور سچا مزاج بھی کسی کسی کے حصے میں آتا ہے۔ اصولوں پر ڈٹی رہنے والی شخصیتیں بھی ان جیسی کم ہی دیکھنے میں آتی ہیں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے ایسی کون سی شخصیت ہے جس پر میں نے یہ خاکہ لکھا ہے۔ یہ منفرد اور ہمہ شخصیت شناز مزمل ہیں، جو معروف شاعرہ ادیب ماڈرن لائبریری کی ڈائریکٹر تھی، ادب سرائے تنظیم کی چیئرپرسن ہیں۔ اور بھی ان میں بہت خوبیاں ہیں، لیکن یہ جو ہے نا، میں طویل نہیں مضمون لکھتی، نہ اتنا زیادہ وہ کرتی ہوں، اس لیے پھر یہ اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ اس پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی مہر نسیم۔